نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. یہ سورہ کہف ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے. جس طرح عرض کیا گیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل اس کی جوڑا صورت ہے. اس کی ابتدائی آیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ان کو یاد کر لے گا، ان کا مفہوم اپنے اندر اتار لے گا، اس کو دجال سے محفوظ کر دیا جائے گا، یا فتنہ دجال سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے جمعے کے دن خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت اس کی خصوصی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جو آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور روشن کر دیتے ہیں، ایک روشنی عطا کر دیتے ہیں 2 جمعوں کے درمیان. یعنی ایک جمعے میں پڑھے گا، اس کے بعد اگلے جمعے میں پڑھے گا، تو درمیان میں جو وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیں گے. اور اس کے بارے میں جیسے کہا گیا کہ فتنہ دجال کے حوالے سے اس کی خصوصی اہمیت ہے. اس کے شروع میں ایک تو اہل کتاب کا تذکرہ ہے، یہود و نصارہ. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص دجال ہوگا وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اسی لیے اس کو المسیح الدجال کہا جاتا ہے. اور پھر وہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے عیسائیوں کے تصور میں مسیح ہونا اور خدا ہونا اس میں کوئی گیپ نہیں ہے. جو ان کا مسیح ہے وہ ان کا خدا بھی ہے. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہود کے ہاں جو مسیح کی سیٹ تھی وہ خالی ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام جو اصل میں مسیحا تھے، ان کے جب وہ تشریف لائے تھے انہوں نے ان کا انکار کر دیا، ان کو نہیں مانا. اور چونکہ ان کی کتابوں میں تحریف کر دی گئی تھی اور ان کو بتایا گیا تھا کہ آل داؤد میں سے ہوگا وہ ان کا مسیح، تو سیدنا مسیح علیہ السلام آل داؤد میں سے نہیں تھے. اور چونکہ ان پہ دنیا کا غلبہ بہت زیادہ تھا، حکومت، دنیا، اس چیز کا بہت غلبہ تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب وہ مسیح آئے گا تو ہماری سلطنت قائم کرے گا، شان و شوکت ہوگی. یہ جو مسیح آیا یہ تو ایک فقیر بے نوا کی طرح آئے، گلیوں میں منادی کرتے پھر رہے ہیں، اور انہوں نے تو کہا کہ بھئی میں تو آسمان کی بادشاہی کی منادی کر رہا ہوں. وہ رسیہ تھے دنیا کی بادشاہی کے، تو سیدنا مسیح کا انکار کر دیا. جبکہ جو اہل ایمان تھے، جو ایمان لانے والے تھے، جو مسیحی تھے، وہ ان پر ایمان لے آئے. تو جو مسیحوں کے نزدیک بھی وہ دوبارہ آئیں گے رفع سماوی کے بعد، تو وہ دوسری مرتبہ آئیں گے، سیکنڈ کمنگ ہوگی جیزس کی. جبکہ یہود کے ہاں وہ فرسٹ کمنگ ہوگی ان کے مسیح کی. اور مسلمانوں کے نزدیک بھی جو ہے سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے، دوسری مرتبہ آئیں گے. تو ہماری روایت کے مطابق جو اصل میں مسلمانوں کے مسیح ہیں جب وہ آئیں گے، یعنی یہود کا جو مسیح ہے، جو یا عیسائی بھی بہت سے اس کو ایمان لے آئیں گے، وہ اصل میں شخص دجال ہے، وہ ہمارا دجال ہے. اور جو یہودی جو ہے جس کو اینٹائی کرائسٹ کہتے ہیں، جس کو دجال کہتے ہیں، وہ ہمارے ریفرنس سے مہدی ہیں. یعنی الٹا ہو جائے گا، یعنی ہمارے مہدی ان کے اینٹائی کرائسٹ ہیں، اور یہود کا جو مسیح ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اینٹائی کرائسٹ ہے یا دجال ہے. تو وہ اس کا بھی چونکہ تعلق ہے اس پورے قصے سے، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کا ذکر ہے. پھر ویسے اصل میں جو فتنہ دجال ہے، شخص دجال بھی ظہور کرے گا، وہ سامنے آئے گا، لیکن اصل میں جو فتنہ دجال ہے وہ دنیا کا فتنہ ہے، دنیا کی محبت کا فتنہ ہے، اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چمک دمک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20 25 30 سال میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، دنیا کی چمک دمک میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. دنیا کی محبت ہمیشہ سے لوگوں میں رہی. جب لوگ غاروں میں تھے اس وقت بھی دنیا کی محبت تھی، جب جو ہے وہ ایگریرین دور تھا اس وقت بھی تھی، جب انڈسٹریل دور تھا اس وقت بھی تھی. لیکن اب جو بنیادی فرق یہ ہے نا کہ اب دنیا میں چمک دمک بہت ہو گئی ہے، بہت زیادہ رنگ و نور ہو گیا ہے، بہت گلیمر ہو گیا ہے. یہ آج سے پہلے نہیں تھا.
تو یہ فتنہ دجال ہے جس کے اندر ہم سب ملوث ہیں، جس کے ہم سب جو ہیں وہ شکار ہیں. اور اس حوالے سے کئی اردو میں بھی بہت اچھی کتابیں، مولانا مناظر احسن گیلانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے التذکیر بسورۃ الکہف، وہ بہت اچھی کتاب ہے کہ واضح کیا ہے کہ سورہ کہف میں دجالی فتنے کے ریفرنس سے کون کون سے مقامات. پھر مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ، ان کی ایک کتاب ہے مارکہ ایمان و مادیت، وہ بھی سورہ کہف پر بیسڈ ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. بہت سیدھی کتاب ہے، ستھری کتاب ہے، قیمن، بالکل ٹھیک ٹھیک اتارا ہے، اور بالکل ستھری کتاب ہے، اور لوگوں کے مصالح کو پوری کرنے والی کتاب ہے. کس لیے اتاری؟ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ ان کو خبردار کر دے ایک سخت عذاب کا جو اس کی طرف سے آئے گا. ایک تو آخرت کا عذاب ہے اور ایک دنیا کا عذاب ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور اس لیے کہ وہ بشارت دیتے ہیں اہل ایمان کو، وہ اہل ایمان جو نیک اعمال کریں کہ ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ رہا کریں گے ہمیشہ ہمیش. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈر سنا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یعنی خاص طور پہ نصارہ، ان کو خبردار کر دے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے پاس نہ ان کے باپ دادا کے پاس. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بری بات ہے جو یہ اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں. جو سورہ مریم میں آگے واضح، اتنی بری بات ہے کہ آسمان پھٹنے کو ہے، آسمان گرنے کو ہے، زمین پھٹنے کو ہے، پہاڑ رضا رضا ہونے کو ہے، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہتے مگر جھوٹ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ تعسف سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لا رہے. یہاں حاضر الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے کہ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. اور چونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن کا انکار اصل میں ایسی چیز ہے کہ دنیا بھی ان کی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی اکارت ہو جائے گی. انا جعلنا مع الارض زینۃ لہا، جو کچھ ہم نے زمین میں رکھا ہے ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے، اس کو زیب و زینت ہے، کشش ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو جانچیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتے ہیں. یعنی دنیا اگر بالکل بے رنگ ہوتی، سپاٹ ہوتی، تو پھر ظاہری بات ہے آزمائش کا پہلو کم ہو جاتا. اور جس طرح میں نے کہا کہ ہر دور میں آزمائش کا پہلو رہا ہے، لیکن موجودہ دور میں جس میں ہم ہیں اس میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس میں گلیمر، دنیا کی اٹریکشن بہت بڑھ گئی. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو بالکل چھانٹ کے بالکل چٹیل بنا دیں گے. جو کچھ اس کے اوپر ہے، جو اسکائی اسکریپرز ہیں، جو عمارتیں ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو درخت ہیں، سب کو بالکل چپٹا کر دیں گے، بالکل باریک کر دیں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب یہاں سے اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. جس طرح پہلے عرض کیا گیا تھا کہ یہود کی اکساہٹ پر مشرکین نے 3 سوالات کیے تھے. ایک روح کی بابت، اس کا جواب آ چکا، اور ایک ذوالقرنین کے حوالے سے اور ایک اصحاب کہف کے حوالے سے. یہ ذوالقرنین اور اصحاب کہف، اس میں بھی ایک بڑی معنویت ہے. شروع میں سورہ کہف کے جو ہے وہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اور آخر میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے. کہ دنیا میں اہل ایمان کو 2 ایکسٹریم سے سابقہ پڑ سکتا ہے. ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ اہل ایمان بہت تھوڑے ہوں، ظالم اور مشرک لوگ چڑھے ہوئے ہوں، غالب ہوں، اور اہل ایمان کو اپنا دین ایمان بچانے کے لیے غاروں میں اور کھو میں اور اس طرح کی چیزوں میں، گیٹوز میں جانا پڑے. ایک انتہا یہ ہے، وہ اصحاب کہف ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تب بھی دین ایمان کا سودا نہ کرنا، چھوڑ دینا تمدن کو، چھوڑ دینا دنیا کی متاع کو اور چلے جانا پہاڑوں پہ. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ غلبہ مل جائے، اہل ایمان کو زمین پہ غلبہ ہو اور فاتح عالم بن جائے. وہ ذوالقرنین کی مثال ہے کہ جب اہل ایمان فاتح عالم بنتے ہیں تو ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. وہ ذوالقرنین ہے. اور اصل میں یہ 2 ہی رویے ہیں جو دنیا سے بچنے کے لیے ضروری ہیں. اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ دنیا دوں کی کب تک غلامی، دنیا دوں کی
کب تک غلامی یا راہبی کر یا پادشاہی. دنیا سے ٹرانسینڈ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو دنیا کو تج دو، رہبانیت اختیار کر لو، یا اس دنیا پہ غالب آ جاؤ، تب اس دنیا کے فریب سے تم بچ سکتے ہو. اب یہاں شروع میں سورہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. ام حسبتا، کیا آپ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ غار اور کھو کے رہنے والے یا تختی والے لوگ کوئی ہماری بہت عجیب آیات ہیں، ان میں بہت اچھمبے کی بات ہے، ایسی کوئی نشانیاں ہیں کہ جو ہو نہیں سکتی. تو کہف تو اس وجہ سے کہ وہ غار میں جا کے سو رہے تھے، اور دوسرا رقیم کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ تختی تھی جس میں ان کا احوال لکھا ہوا تھا، یا یہ وہ تختی تھی جو بعد میں اس غار کے منہ میں جو ہے اس کو بند کر کے وہاں لگا دی گئی تھی، اور یا یہ ہے کہ رقیم وہ علاقہ ہے جہاں پر وہ غار تھا. تو یعنی جدید دور میں بھی ایک علاقہ ہے الرقیب کے نام سے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہی علاقہ ہے. تو چاہے رقیم سے مراد تختی ہو، چاہے اس علاقے کا نام ہو. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب جا بیٹھے کچھ نوجوان پہاڑ کی کھو میں، فقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے رب تو خاص اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور تو مہیا کر دے، پورا کر دے ہمارے معاملے کی درستگی کو. ہم ایمان لے آئے ہیں اور یہ خارج میں حالات بہت خراب ہے، یہاں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کفر پر، تو اے اللہ بس ہم نے پناہ لے لی ہے غار میں، تو ہمیں اب یہاں پر اچھا جو ہے ٹھکانہ فراہم کر. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے ان کے کانوں پہ جو ہے وہ تھپکی دے کے ان کو سلا دیا بہت برس تک. وہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا کتنے برس. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے اس کے بعد ان کو اٹھایا تاکہ دونوں گروہوں میں سے جان لیں لوگ کہ وہ کتنی مدت وہاں پر رہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، بے شک ہم آپ کو ان کا قصہ بیان کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک. یہ کون لوگ تھے؟ انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدا، تو ہم نے ان کو بڑھا دیا ان کے ایمان میں. یہ اللہ کی سنت ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان میں بڑھاتے ہیں. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جب تشریف لائے تو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے. وہ ایک ریفارمر کے طور پہ آئے تھے، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے. تو بنی اسرائیل کی جو مین کلرجی تھی، جو کلاس تھی، انہوں نے انکار کر دیا ان کا. بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے، اور یہود نے اس زمانے کے جو مشرکین تھے، جو وہ حکمران تھے، ان سے مل کے اپنے تئیں سیدنا مسیح کو پھانسی لگوا دیا. تو گنتی کے لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے ان کی زندگی میں. اور اس کے بعد بھی جو ان کے حواری تھے اور جو صاحب ایمان تھے وہ پرسیکیوٹڈ رہے، برسوں تک پرسیکیوٹڈ رہے اور بہت تھوڑے رہے. یہاں تک کہ 315 میں یا 316 میں کانسٹنٹائن ایک جو ہے رومن ایمپرر تھا، اس نے عیسائیت قبول کر لی. اس کو ایک خواب آیا اور کہا جاتا ہے کہ اسے پولیٹیکل ضرورت سے اس کو دکھایا گیا کہ ایک صلیب دکھائی گئی کہ اس صلیب کے نیچے تم لڑو گے تو تم فتح یاب ہو جاؤ گے. تو شاید پولیٹیکل ضرورت سے وہ اس نے اسلام یعنی عیسائیت قبول کر لی. تو ظاہری بات ہے لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے تھے پرانے زمانے پر. تو جب وہ کانسٹنٹائن عیسائی ہوا تو این بلاک پوری رومن امپائر جو تھی وہ عیسائی ہو گئی. تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس درمیان کے دور کا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ 100 عیسوی کا ہو یا کوئی ایسے وقت کا، کہ جب جو ہے وہ اہل ایمان بہت تھوڑے تھے سیدنا مسیح پر ایمان لانے والے. تو وہ ایمان لے آئے. اس زمانے کے جو بھی جو ہے وہ رومن تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دقیانوس تھا، اس کا کوئی نام یا کوئی ایسا تھا کہ جو ان کو تعذیب دے رہا تھا. تو یہ پھر جا کر غار میں انہوں نے پناہ لے لی. تو کہا انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ پیغمبروں پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں خاص طور پہ تصوف کی جو روایت ہے نا، اس میں ایک پوری اصطلاح استعمال ہوتی ہے فتوت کی، کہ جواں مردی. جس طرح رجولت کا لفظ ہے نا کہ رجال، کچھ مرد ہوتے ہیں، تو مروہ، فتوہ، رجولہ، یہ ایک مرتبہ بھی ہے، ایک مقام بھی ہے. جواں مردی، ہمت دکھانا اللہ کے لیے. تو کہا کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے اور ہم نے ان کو بڑھا دیا ان کی ہدایت میں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا،
ہم ہرگز اس کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پہ نہیں پکاریں گے. اگر ہم نے ایسی بات کہی تو ہم بہت بے عقلی کی بات کریں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا لیے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں یہ ہمارے پاس لے کر آتے، یعنی ان پر کوئی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے، ان کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے، کوئی سند ہے ان کے پاس. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب آپس میں انہوں نے کہا کہ جب تم نے ان سے کنارہ کر لیا ہے، تم نے اپنے دین کو ان سے علیحدہ کر لیا ہے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان کو بھی ترک کر دیا ہے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب گویا فزیکلی بھی ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی آؤ چلتے ہیں اور پناہ لے لیتے ہیں ایک غار کی کھو میں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ وہ پھیلا دے تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کو. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور خاص تمہارے لیے اپنے امر سے تمہارے لیے سہولت فراہم کر دے، آسانی فراہم کر دے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا، اب وہ جہاں کے وہاں پہ چلے گئے، لیٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، 300 برس سے زیادہ سلا دیا، 309 برس آگے آئے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور تم دیکھو گے کہ سورج جو ہے جب دھوپ نکلتی ہے، سورج جب ان پہ طلوع ہوتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، ہٹ کے نکل جاتا ہے ان کی کھو سے دائیں طرف، اور جب ڈوبنے لگتا ہے تب بھی کترا کے جو ہے وہ شمال کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی شمال کی طرف اس رخ تھا اس غار کا، تو جو ہے وہ سورج کی براہ راست تپش اور روشنی اس میں نہیں جاتی تھی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہوئے تھے. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو وہی ہے جو ہدایت پر ہے، راہ پر ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر وہ اپنا کوئی ولی، کارساز اور رہنما نہیں پاتا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم ان کو گمان کرو کہ گویا وہ جاگتے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ دلاتے رہے ہیں دائیں بائیں، جیسے اس طرح ہوتا ہے نا کہ سوز نہ بن جائیں یا جیسے فریش رہیں، تو فرشتے ان کو گویا کروٹیں دلاتے رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا جو ہے اپنی جو ہے آگے پاؤں پھیلائے ہوئے کھڑا تھا وہاں پہ چوکھٹ پر، جیسے پہرا دے رہا ہوتا ہے کتا، وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم اس پر جھانکو، ان پہ جھانکو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم پیٹھ دکھا کے بھاگ جاؤ. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم بھر جاؤ روب سے، یعنی ان کو ایسا وہ منظر تھا عجیب و غریب دہشت ناک کہ اب یہ انتظام اللہ نے کیا ہے تاکہ وہ معاملہ ڈسکلوز نہ ہو، کوئی آئے بھی آ کے جھانکے بھی تو اس کو ہمت نہ پڑے اندر دیکھنے کی، یا وہ کسی کو بتا نہ سکے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طریقے سے پھر ہم نے ان کو جگا دیا، دوبارہ سے جلا دیا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ پرچھ کر لیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو بولا ان میں سے ایک بولنے والا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کہا کہ ہم ٹھہرے ہوں گے دن یا دن کا کچھ حصہ. یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو اندر ایک بایولوجیکل کلاک لگایا ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے. یعنی بعض اوقات آدمی کو کوئی جو ہے وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، یا آدمی کو کوئی اور اس طرح کومے میں چلا جاتا ہے، تو وہ چاہے 10 دن بعد اٹھے یا 50 دن بعد اٹھے، تاثر اس کو یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دن سویا ہے یا دن کا کچھ حصہ سویا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا، اس طرح قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے اس وقت وہ بھی یہ کہیں گے کہ بھئی ہم دنیا میں جو ہے جو ہم قبر میں سوتے رہے، پتہ نہیں شاید دن کا ایک حصہ یا دن سوتے رہے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنی دیر وہاں رہے ہو. فبعثوا احدکم بورقکم ھذی، تو یہ تو ایک عجیب ایک بحث ہے کہ کتنی دیر رہے یہاں پر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب بھوک لگ رہی ہے، تو اب اپنے میں سے کسی کو بھیجتے ہیں کہ وہ یہ چاندی کا سکہ لے کے جائے شہر میں. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور پھر جا کر دیکھے کون سا کھانا بہت پاکیزہ ہے، ستھرا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور تمہارے لیے اس میں سے رزق لے آئے. ظاہری بات ہے وہ مشرکین کا دور تھا، تو ظاہری بات ہے حلت و حرمت کے معاملات اس طرح نہیں ہوں گے وہاں پہ. تو کہا کہ بھئی جاؤ جا کے دیکھو جو پاکیزہ ستھرا حلال و طیب کھانا ہے لے کر آؤ. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی سے جاؤ. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دیکھو تمہاری کسی کو خبر نہ ہو، بالکل چپ چپیتے جاؤ اور ایسے جاؤ دیکھتے ہوئے کہ کسی کو اطلاع نہ ہو جائے.
یہ ولیتلطف جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درمیان کا لفظ ہے، یعنی بالکل جو قرآن مجید کے حروف گنے ہوئے ہیں تو اس تے کے بارے میں کہا جاتا ہے، تا کے بارے میں، یہ تو تا ہے، یہ گویا اس پہ قرآن مجید آدھا ہو جاتا ہے اور لام سے آگے چلتا ہے۔ اس میں ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا، ہمارے ایک دوست اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، تو وہ کراچی کے تھے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان ختم ہو گیا تھا، یعنی ختم ہو رہا تھا، تو شبینہ ہوتا ہے جس طرح یہاں پر بھی ہوتا ہے، تو وہ خود حافظ قرآن ہے، عالم بھی ہیں، تو 2-3 ان کے کزنز وہ سارے حافظ تھے، تو گئے ہم کسی مسجد میں چلے گئے، وہاں شبینہ ہو رہا تھا، تو جب ہم جا کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہم 3 یا 4 لوگ تھے اور سارے حافظ تھے، لیکن کچھ ہمیں نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یعنی وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور وہ سب حافظ تھے لیکن ان کو کوئی خبر نہیں تھی، تو ایک دم پڑھتے قاری صاحب نے تھوڑا سا وقفہ لیا اور کہا وَلْيَتَلَطَّفْ، تو کہا اس سے ان کو پتہ لگا کہ بھائی قرآن مجید آدھا ہو گیا الحمدللہ، باقی آدھا رہ گیا، تو اس سے جو ہے یہ پتہ لگ جاتا ہے قرآن مجید آدھا ہو گیا۔ وَلَا يُشْرِكْنَ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، کہا کہ اگر وہ تمہیں پا لیں گے تمہاری خبر، اگر وہ تم پہ باخبر ہو جائیں گے تو یا تو تمہیں رجم کر دیں گے، مار ڈالیں گے، یا پھر تمہیں تمہاری پرانی جو مشرک ملت ہے اس میں لوٹا دیں گے، اور اگر ایسا ہوگا تو تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان کی تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے کیا ہوا کہ انہی 300 سال کے دوران وہی کانسٹنٹائن کا واقعہ ہو گیا اور رومن جو ساری امپائر تھی وہ عیسائی ہو گئی، اور اب ظاہری بات ہے پہلے بھی جب وہ لوگ غائب ہوئے تھے تو ایک قصہ مشہور ہو گیا تھا ایک لیجنڈ کے طور پہ کہ کچھ جو لوگ تھے وہ کہیں غائب ہو گئے تھے، وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، تو اب جب ظاہر بات ہے عیسائی ہو گئے لوگ تو لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ پتہ نہیں کہاں گئے، اب جب یہ گئے ہیں وہاں پر وہ سکہ لے کے پرانا، یعنی اتنے 300 سال پرانا کوئی سکہ لے کر گئے ہیں، تو اس وقت پھر یہ بات ڈسکلوز ہو گئی کہ یہ وہی لوگ تھے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور پھر کہا کہ اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا کہ ایک باعث بعد الموت کی نشانی بن گئی کہ وہ اللہ جو 300 برس تک لوگوں کو سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی ان کو جلا سکتا ہے۔ ربهم لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ بات ڈسکلوز ہو گئی، لوگوں نے ان کو جیسے ایک سینٹ کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا، تو پھر یہ لوگ واپس چلے گئے اسی غار میں، اور پھر وہاں جا کے اللہ نے ان کو موت دے دی۔ تو اب کہا کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ آپس میں اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر ایک عمارت بنائیں گے، یہاں ایک یادگار بنا دیتے ہیں۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کے معاملے کو۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے تو کہا کہ ہم ضرور اس پر ایک مسجد بنائیں گے، عبادت خانہ بنائیں گے، اور لگتا ہے کہ جیسے یہ وہی رویہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی اور اپنی امت کو منع کیا تھا کہ دیکھو یہود و نصارہ پہ اللہ لعنت کرے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو اسی ذوق پر انہوں نے جیسے کہا کہ یہ ولی اللہ ہیں تو گویا وہاں پر گویا اس کو ایک میلے ٹھیلے کا ذریعہ بنا لیا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب وہ عنقریب یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور یہ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا کتا تھا۔ رجما بالغیب، یہ ایسے ہی غیب میں تیر تکے چلا رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اے نبی فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، اور اس کی خبر نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ۔ ابھی جو اسلوب ہے قرآن مجید کا، اس سے بھی بہت سے لوگوں نے خیال کیا ہے کہ اصل میں وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا، کیونکہ پہلے 2 جو تعداد ہے اس کے بارے میں کہا کہ رجمم بالغیب، اور تیسرے کے بارے میں یہ نہیں کہا، اس میں خاموشی اختیار کی۔ اور ویسے بھی جو رومن امپائر ہے اس کی جو تاریخ لکھی ہے گبن نے، اس میں بھی 7 سلیپرز کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ 7 سونے والے، اس سے بھی لگتا ہے کہ جیسے 7 ہی تھے، واللہ عالم۔ لیکن کہا کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو اے نبی آپ ان کے معاملے میں، خاص طور پہ ان کی تعداد کے معاملے میں ان سے جھگڑا نہ کریں مگر سرسری سا، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور اس معاملے میں کسی سے استفتاء بھی نہ کریں، کسی سے اس کا حال دریافت بھی نہ کریں۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا یہ بہت اہم ہے، خاص طور پہ جو اسرائیلیات وغیرہ ہوتی ہیں نا،
تو ان کے بارے میں یہ بہت اہم گائیڈ لائن ہے. کچھ اسرائیلیات وہ ہیں جو قرآن مجید سے بالکل مطابقت رکھتی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کے بالکل مخالف ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جس میں قرآن مجید خاموش ہے، قرآن و سنت خاموش ہے. اس کے معاملے میں رویہ یہی ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں انبیاء کے قصے جو بیان ہوئے ہیں اس میں بس اتنی بات بتائی گئی ہے جتنی عبرت کے لیے درکار ہے. جبکہ آپ دیکھیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، نیو ٹیسٹیمنٹ میں جو قصے ہیں اس میں بہت تفصیل ہے اور غیر ضروری چیزیں آ گئی ہیں. تو اس کے بارے میں یہی رویہ ٹھیک ہے کہ جو درمیان کی چیزیں ہیں، جو فلرز ہوتے ہیں، اس کو رہنے دیں. بس ان معاملات میں سرسری سے گزر جائیں، اس معاملات میں تحقیق نہ کریں. تو یہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ عجیب عجیب انہی چیزوں کو تحقیق کا موضوع بنا لیتے ہیں کہ وہ کتنے تھے، کتا تھا تو کتے کا نام کیا تھا، وہ 7 تھے تو ان 7 کے نام کیا تھے. تو یہ نان ایشوز ہیں، ان میں نہ الجھیں. بس جو اس میں عبرت کا پہلو ہے وہ بتا دیا گیا، اس پہ دھیان رکھیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اور ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں اس کو کل کر لوں گا، مگر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ مگر یہ کہ اللہ چاہے. ایک آتا ہے روایات میں، جب یہود آپ کے پاس، یہود کے کہنے میں مشرکین آئے اور انہیں 3 سوال کیے، تو آپ نے اس اعتماد پر کہ جبرائیل تو آتے ہی رہتے ہیں، روز ہی آتے رہتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں بتا دوں گا، کل بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. تو پھر بہت دن تک جبرائیل نہیں آئے اور ایک تنبیہ ہوئی اور کہا گیا کہ جب بھی آپ کو ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ اس طرح کہا کریں کہ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. واذکر ربک اذا نسیت، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں. وقل عسی ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اور آپ کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے میری رہنمائی کرے گا اس چیز کی طرف جو زیادہ قریب ہے ہدایت کے اور رشد کے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ ٹھہرے اپنی اس کھو میں 300 برس اور مزید 9، 309 برس رہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جو یعنی قمری اعتبار سے جو ہے، شمسی اعتبار سے 300 برس اور قمری اعتبار سے 309 برس. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ کتنا ٹھہرے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے تمام غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. ابصر بھی واسمع، کیا خوب وہ دیکھتا ہے اور کیا اچھا وہ سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، اور ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مختار ہے نہ کوئی کارساز ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے اختیار میں، اپنی حکومت میں کسی کو. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے اس کی تلاوت کیجیے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی کلمات کو، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. یعنی اب قرآن مجید ہی آپ کا سہارا ہے، اللہ کا کلام ہی آپ کا سہارا ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی دعا ہے اس میں الفاظ ہیں کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے سوائے تیرے، تجھ سے بھاگ کر بھی تیرے پاس ہی جانا ہے. تو کہا کہ آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اے نبی اپنے آپ کو روکے رکھیے، تھامے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی آپ اپنی نگاہیں ان سے مت ہٹائیے، مت پھیریے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مبادہ لوگ یہ کہیں کہ آپ بھی دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں. یعنی وہی جو بات قرآن مجید میں آ رہا ہے نا، اس طرح سیدنا نوح نے کہا تھا جب ان سے کہا گیا کہ بھئی ان لوگوں کو اپنے سے ہٹاؤ، تو کہا کہ میں تو ان کو ہٹانے والا نہیں ہوں. تو کہا کہ یہی جو لوگ ہیں تنگ دست ہیں، غریب ہیں، مشرکین کے سردار پریشر ڈال رہے ہیں آپ پر کہ آپ ان کو ذرا اپنے سے دور کریں تو پھر ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے. تو کہا کہ نہیں، یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں تو آپ ان کی طرف نگاہ نہ کریں. ولا تطع من، اور یہ آپ دیکھ لیجئے یہ عام طور پہ ہوتا ہے. یعنی یہ ٹریپ ایسا ہے کہ جس میں مذہبی لوگ آ جاتے ہیں، یعنی دینی جماعتیں، دینی ادارے، ان میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مالدار ہوتے ہیں، جو زیادہ چندے دیتے ہیں، جن کا سٹیٹس زیادہ ہوتا ہے، تو مذہبی پیشوا اور بڑے لوگ جو ہے انہی کو اپنے سے قریب کرتے ہیں. اور جو لوگ بیچارے غریب ہیں، چاہے وہ کتنے ہی اللہ والے ہوں، کتنی دین کے لیے قربانی دینے والے ہوں، ان کو اپنے سے قریب نہیں کیا جاتا. کراچی میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے اور اس میں اس کا کانووکیشن بہت مشہور ہے اور بہت اس میں بڑے بڑے سیٹھ آتے ہیں. اور وہاں پہ جو منظر ہوتا ہے کہ پہلی جو 2 لائنز ہیں اس میں بڑے بڑے سپانسرز اور سیٹھ اور میمن اور پنجابی سوداگران ان کے سیٹھ بیٹھے ہوتے ہیں،
اور اس کے بعد پچھلی صفوں میں مدرسے کے اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے ٹیمپٹ کرتی ہے، اور وہی جو ہے مال و دولت اور امیر لوگوں کے پیچھے جو ہے لوگ پھرتے ہیں. تو اللہ کے نبی سے بھی کہا گیا ہے کہ تريد زینت الحیات الدنیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ خیال کریں کہ آپ کے سامنے بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہی ہے اور اسی کی اہمیت ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اے نبی آپ مت مانیے ان لوگوں کی بات جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یعنی وہ لوگ غافل ہیں، یہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہیں، آپ ان کی بات نہ مانیے. واتبع هواه، اور یہ اپنی خواہشات کے درپے ہیں. وکان امرہ فرطا، اور ان کا معاملہ تو حد سے بڑا ہوا ہے. وقل الحق من ربکم، اور اے نبی فرما دیجئے یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے. دین کی دعوت وقار سے دینی چاہیے، ایک جو ہے غلبے کے ساتھ دینی چاہیے. دین کی دعوت ممیا کر خوشامد کے ذریعے نہیں دی جاتی. ایک اس کا وقار ہے، کھل کے دین کی دعوت دی جائے گی، جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے. فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور یہ 3 آیتیں ہیں، اس میں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک پورا پروگرام دے دیا گیا. سب سے پہلے کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اللہ سے تعلق قرآن کے ذریعے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دین کی دعوت، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف جو ہے ایک اجتماعیت اختیار کرنا جو اللہ کی رضا پر مبنی ہو. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کی دعوت دینا، قرآن کی دعوت دینا، حق کی دعوت دینا، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے آگ کو جس کی کناتیں ان کا گھیرا کر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ گرمی کی تپش سے پانی طلب کریں گے، فریاد کریں گے، تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جیسے پیپ جو ان کے منہوں کو بھون ڈالے گی. بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیا ہی برا ہے یہ مشروب اور کیا ہی برا ہے یہ ٹھکانہ. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، بے شک ہم کسی اچھے عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ایسے لوگوں کے لیے رہنے والے باغات ہوں گے جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور ان کو وہاں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہاں پر وہ پہنیں گے ریشم کے ملبوس، سبز ریشم کے، باریک ریشم کے بھی اور پتلے گاڑے ریشم کے بھی. متکئین فیہا علی الارائک، اور وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کیا ہی خوب ہے یہ بدلہ اور کیا ہی خوب ہے یہ ٹھکانہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. اب یہ بھی جو منظر ہے نا، یہ بھی آج جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو ہے ریشم کے ملبوس پہنیں گے اور سونے کے کنگن پہنیں گے اور تختوں پر بیٹھیں گے. اصل میں قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس زمانے میں اعلیٰ ترین رفاہیت، اعلیٰ ترین شان و شوکت کا جو بھی تصور تھا وہ عجم کے بادشاہوں کا تھا. اور عجم کے بادشاہ ایسے رہتے تھے کہ ان کی ریشم کی جو ہے وہ ملبوسات ہوتے تھے، انگوٹھیاں پہنتے تھے، سونے کے زیور پہنتے تھے، تختوں پہ بیٹھتے تھے. تو اصل میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو بیچارے بالکل پھٹے حالوں میں ہیں، یہ غلام ہیں، یہ نوجوان ہیں، جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں مشرکین کہ یہ معاذ اللہ کمین ہیں، یہ لوگ اگر پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے اور اسی پہ جمے رہیں گے تو جنت میں بادشاہوں کی طرح رہیں گے. جیسے دنیا میں بادشاہ رہتے ہیں ویسے ٹھاٹ سے ہم وہاں پر ان کو رکھیں گے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور ان کے لیے مثال بیان کیجئے دو لوگوں کی جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات دیے انگور کے، اور اس کے گرد ہم نے حفاظت کے لیے باڑ لگا دی کھجوروں کے درخت کی، اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی تھی. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنی پوری جو ہے وہ یافت لاتے تھے، ان کا میوہ پورا آتا تھا. ولم تظلم منہ شیئا، اور کوئی بھی میوہ ان کی جو ییلڈ ہوتی تھی اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر بھی چلا دی تھی. یعنی جو آئیڈیل صورتحال ہو سکتی تھی نا کہ بھائی باغ ہیں، باغوں کے گرد جو ہے باڑ ہے کھجور کے درختوں کی، کوئی باد سموم بھی نہ آئے، کوئی طوفان بھی نہ آئے، درمیان میں پانی بھی ہے وہ بھی چلا دیا. وکان لہ ثمر، اور پھر اس کو اس کا پھل ملا، اور پھل میں ظاہری بات ہے اس کا پھل بھی ملا، اور یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی تھی.
فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو اس کا ایک ساتھی تھا جو اتنا مالدار نہیں تھا، اس سے وہ باتیں کر رہا تھا، وہو یحاورہ، اور اس سے وہ ڈائلاگ کر رہا تھا، حوار، جدید عربی میں حوار کہتے ہیں ڈائلاگ کو، وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال میں، اور میری جو اولاد ہے اور نفری ہے وہ بھی زیادہ ہے، طاقت والی ہے۔ ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پہ ظلم ڈھا رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، شرک کر رہا تھا۔ قال، اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میں نہیں گمان کرتا کہ یہ میری پوری امپائر کبھی ختم ہوگی، کبھی اس کو جو ہے فنا نصیب ہوگا۔ یہی اصل میں یہی دجل ہے نا، یہی دجالی فتنہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و اسباب، انسان کی اس میں انڈسٹری، اس کے اپنے گھر اور محلات، انسان یہ خیال کرنے لگے کہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے اور بس یہاں پر مزے ہی کرنے ہیں۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور مجھے تو گمان نہیں ہے کہ دنیا کا کبھی خاتمہ ہوگا اور قیامت آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّی، اور اگر مجھے لوٹا دیا گیا میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے کہیں بہتر وہاں پلٹ کے پاؤں گا۔ یہ وہی ایک مصیبت ہے جو لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، جب مال دی ہے، اولاد دی ہے اور قیادت دی ہے اور مزے کرائے ہیں، تو اصل میں اللہ مجھ سے راضی ہیں، اور اگر میں آخرت میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو وہاں پر بھی مجھے یہ مزے کرائے جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ قال له صاحبہ وهو یحاورہ، تو اس کے وہ ساتھی نے جو مومن تھا، موحد تھا، اس نے اس سے کہا، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں نک سک سے ایک مرد بن کے باہر نکال دیا۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، اللہ ہی ہے جو میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو داخل ہوتا اپنی جنت، اپنے باغ میں، تو تم یہ کہتے کہ ما شاء اللہ، وہی ہے جو اللہ چاہے، لا قوۃ الا باللہ، کوئی قوت کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، یعنی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو آدمی دیکھے کوئی ایسی چیز جو اس کو اچھی لگتی ہے، کوئی نعمت اللہ نے دی ہے، مال ہے، اولاد ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ کلمہ دہرایا کرے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، تم دیکھتے ہو کہ میں کم ہوں تم سے، مجھے کم رکھا گیا ہے تم سے مال اور اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ دے دے، ویرسل علیہ حسبانا من السماء، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی لو کا جھونکا بھیج دے، فتصبح صعیدا زلقا، تو صبح کے وقت ہو جائے وہ چٹیل میدان، صاف ہو جائے، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا یہ جو نہر ہے، یہ جو پانی ہے، اللہ اس کو خشک کر لے، زمین میں نیچا اتار لے، اور پھر تم اس کو پا نہ سکو، پانی تم سے جاتا رہے۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، اور پھر ایسا ہو گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور کہا کہ اس کا سارا پھل سمیٹ لیا گیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور پھر وہ جو اس نے خرچ کیا تھا اپنے اس جو ہے باغ پر، جو انویسٹمنٹ کی تھی، اس پر بس وہ ہاتھ پلٹتا رہ گیا، اس کے ہاتھ خالی رہ گئے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے ہاتھ میں۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتریوں اور بیلوں پر بالکل اوندھا ہو گیا، ہر چیز اوندھی ہو گئی، ہر چیز گر گئی۔ وَيَقُولُ، اور اس موقع پہ اس نے حسرت سے کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، یہ جو میں نے شرک کیا تھا اور اپنے مال و اسباب پر ہی بھروسہ کیا تھا، تو کہا کہ میں کاش ایسا نہ کرتا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت، کوئی جتھا کہ وہ اللہ کے مقابل میں اس کی مدد کرتا۔ وما كان منتصرا، اور نہ ہی اس کے پاس وہ اختیار تھا کہ وہ خود بدلہ لے سکے۔ هنالك الولایۃ للہ الحق، اور ساری ولایت، سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ حقیقی اختیار اللہ ہی کا ہے۔ هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اور اسی کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ بہتر ہے، اور اسی کا دیا ہوا بدلہ سب سے اچھا ہے۔ اب یہ گویا مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری چوپال بڑی ہے، تمہارے پاس اسباب زیادہ ہیں، اور جو اہل ایمان اس وقت سامنے ہیں وہ بیچارے تنگ دست ہیں، لیکن یہ ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گی،
تمہاری ساری محنت اکارت ہو جائے گی، اور یہی لوگ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ گھٹیاں ہیں، معاذ اللہ کمتر ہیں، یہ بادشاہ بن جائیں گے اس سرزمین کے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی ان کو مثال بیان کیجیے دنیا کی زندگی کی، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر اس سے وہ زمین میں گیا اور اس سے اپج کے جو ہے زمین کی نباتات رل مل کے نکلی، زمین کا سبزہ نکلا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ کل ہو جائے گا چورا چورا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کو ہوائیں اڑاتی پھریں گی۔ یہ ایک لائف سائیکل ہے کہ انسان جو ہے وہ فصل لگاتا ہے، اس کے بعد فصل جوبن پر آتی ہے، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر ہوا اس کو لے کے اڑتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سیدنا مسیح نے بھی یہی مثال بیان کی ہے جو ہے میتھیو کی انجیل میں، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیج نکلتا ہے، اس کے بعد فصل جوان ہوتی ہے، اس کے بعد ایک دن آتا ہے کسان اور آ کے کاٹ کے لے جاتا ہے اس کو، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، اس میں سے بھوسی علیحدہ کرتا ہے اور دانہ علیحدہ کرتا ہے۔ تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ نے تمہاری فصل لگائی ہے، تو جب تمہاری فصل جو ہے تیار ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری فصل بھی کاٹ کے لے جائے گا، تم سب کو موت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، اور پھر اسی طریقے سے بھوسی اور دانہ الگ الگ ہو جائے گا۔ یعنی دانہ اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، وہ دانہ کون ہے، وہ اہل جنت ہیں، اور بھوسی کیا ہے، بھوسی بیکار چیز ہے، اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، تو جو بھوسی ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بالکل یہ مثال وہاں پر دی گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ ظاہری بات ہے مال سے زینت ہوتی ہے، اولاد سے زینت ہوتی ہے۔ والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے والی کیا چیزیں ہیں، وہ نیکیاں ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا، جو بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک بطور بدلے کے بھی، وخیر عملا، اور بہتر ہے کہ جس سے توقع رکھی جائے۔ زیادہ توقع مال سے نہ رکھنا، زیادہ توقع اولاد سے نہ رکھنا، توقع اگر ہونی چاہیے تو ایمان اور عمل صالح سے ہونی چاہیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر وہ جو ایک گرویدہ جھکا ہوا دل لے کے حاضر ہوا، ایک ایسا دل جو فرما بردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی جو ہے باقیات الصالحات ہے، لیکن آپ نے خاص طور پہ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں یہ بھی باقیات الصالحات ہیں، جو بھی نیکیاں ہیں، جو بھی اچھے اذکار ہیں، وہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یتبع المیت ثلاث، میت کے پیچھے تین چیزیں آتی ہیں، مال آتا ہے، اہل آتے ہیں اور اعمال آتے ہیں۔ تو دو تو لوٹ جاتے ہیں گڑھے میں اتار کے، مال سے بھی تعلق ختم ہو جاتا ہے، گھر والے بھی بس قبر میں اتار کے واپس چلے جاتے ہیں، ساتھ کیا چیز جاتی ہے، ساتھ نیک اعمال جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل کھلی ہوگی، برہنہ ہوگی، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایبسنٹ نہیں ہو سکتا، سب کو آنا ہے اس کال پر، اس اسمبلی میں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور ان سب کو تیرے رب کے سامنے صفے باندھ کے حاضر کیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب تم آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ تمہارے لیے یہ وعدے کی جگہ مقرر نہیں ہوگی، تم تو یہ خیال کرتے تھے یہ ڈھکوسلا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ وقت آ گیا۔ ووضع الکتاب، اور رکھا جائے گا کتاب کو، رجسٹر کو، اعمال نامے کو۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو دیکھیں گے اس کو جو مجرم ہیں خوف سے ڈرتے ہوئے جو کچھ اس کے اندر ہے۔ ظاہری بات اس کے اندر کوئی خیر کی خبر ان کے لیے نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، نیکیاں ہے ہی نہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا نوشتہ ہے، یہ کیسی دستاویز ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس نے نہیں چھوڑی نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز مگر اس کا احاطہ کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ سب حاضر ہو جائے گا، ان کے سامنے آ جائے گا۔ یہ انسان کی ٹریجڈی ہے، انسان گناہ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز محفوظ کر لی جاتی۔ احصاہ اللہ ونسوہ، وہ تو بھلائے بیٹھے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک چیز کا احاطہ کر رہا ہے۔
ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو تمام نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن ففسق عن امر ربی. اب یہ قصہ قرآن مجید میں چوتھے یا پانچویں مرتبہ آ رہا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں ایک نئی چیز بیان کی گئی ہے جو پہلے نہیں آئی، اور وہ کیا تھی کہ جو ابلیس تھا یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اور وہ اللہ کے امر سے نکل بھاگا. فسق کہتے ہیں رسی توڑا کے گویا بھاگ جانا، اسی لیے فسق کا اپوزٹ کیا ہے؟ تقوی. تقوی کیا ہے؟ لمٹس کے اندر رہنا، حدود آشنا زندگی بسر کرنا. اور فسق کیا ہے؟ رسی توڑا کے باہر نکل جانا. تو کہا کہ وہ جنات میں سے تھا اور آپ کے رب کے امر سے نکل بھاگا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم اس کو اور اس کی ذریت مانوی اور صلبی کو اپنا رفیق بنا لو گے مجھے چھوڑ کے، حالانکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، بہت ہی برا بدلہ ہے جو ظالم نے اپنے ہاتھ لیا ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر کس کو لے لیا؟ کس کو بدلے میں ولی بنا لیا؟ شیطان اور اس کی ذریت کو. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، تم نہیں موجود تھے، تم گواہ نہیں تھے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود اپنے بنانے پہ تم گواہ تھے. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں بناؤں گا ظالموں کو اپنا مددگار. یا میں نے گواہ نہیں ٹھہرایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ ان کو، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق پہ، یعنی گواہ ٹھہرایا تھا یا میں نے ان سے کوئی مدد نہیں لی تھی. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو اپنے میرے ان شرکاء کو جو تم سمجھتے تھے کہ میرے ساتھ شریک ہیں، پھر وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ ان کو کچھ جواب ہی نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، یعنی ان کے درمیان تعلق ختم کر دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم جہنم کو. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو وہ سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس جہنم میں جا پڑنا ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس جہنم سے ٹلنا یا اس سے ہٹنا اس کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان جو ہے سب سے زیادہ بڑھ کے جھگڑالو ہے، یعنی ہر چیز کا اس کے پاس جواب ہوتا ہے، ہر چیز کو آرگو آؤٹ کر لیتا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور لوگوں کو نہیں روکا اس سے کہ جب ان کے پاس ہدایت آئے کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب کے سامنے استغفار کریں. الا، مگر اس نے، ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبولا، کہ ان تک بھی آ جائے پرانے لوگوں کی رسم، جس طرح پرانے لوگوں پر عذاب آ گیا ان پر بھی آ جائے. او یأتیہم العذاب قبولا، یا بالکل عذاب ان کے روبرو آ کے کھڑا ہو جائے. یعنی لگتا ہے کہ اس کے انتظار میں یہ جو ہے انکار کر رہے ہیں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور یہ جو وہ کافر لوگ ہیں یہ جھگڑا کرتے ہیں باطل کے ساتھ، جھوٹا جھگڑا کرتے ہیں. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کو ٹلا دیں، اس حق، اس سچی بات کو ٹال دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے بنا لیا ہے میری آیات کو، یعنی میرے کلام کو، اور جس چیز کے ذریعے ان کو خبردار کر دیا گیا ہے اس کو ہنسی ٹھٹھا بنا لیا. قرآن کو ہنسی کا موضوع بنا لیا، اور جو کہا جاتا تھا کہ بھئی دنیا کا عذاب آئے گا اور مرنے کے بعد جینا ہوگا اس کو بھی مذاق کا موضوع بنا لیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جائے اور پھر وہ اعراض کرے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کو بھول جائے. یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کو تو جو ہے بالکل نظر انداز کر دے، اور جو اس نے سرکشی کی ہے، جو زیادتیاں وہ کر رہا ہے اس کو بھی بھلا دے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. اب یہ پھر اللہ کی اس سنت کا بیان ہے کہ ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں، سکل ڈال دیا. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اے نبی اگر آپ ان کو اس الہدا کی طرف، قرآن کی طرف بلائیں گے تو یہ لوگ ہرگز ہدایت پانے والے نہیں ہیں. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا ہے، تو اللہ نے بھی مہر لگا دی.
وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ان کسب اعمال کی وجہ سے جو گناہ کر رہے ہیں فوری طور پہ پکڑ لے تو ان کا عذاب نقد آ جائے گا، یہیں پر جو ہے وہ ان کو عذاب دے دیا جائے گا. بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، جگہ ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور اس سے سرکنے کا، بھاگنے کا کوئی راہ نہیں وہ پائیں گے، کوئی رستہ نہیں پائیں گے. وتلک القری اہلکناہم، اور یہ بستیاں ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. لما ظلموا، جب وہ ظالم ہو گئے تھے. وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا. یعنی پچھلی بستیاں ان کو بھی کچھ وقت تو لگا کہ رسول آئے، دعوت دی، اللہ نے رسی دراز کی، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے رسی کھینچ لیا اور اس قوموں کو عذاب دے دیا. اب یہاں سے آگے جو ہے وہ موسیٰ اور خضر کا جو ہے واقعہ نقل ہوا ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بطور خطیب کے کھڑے ہوئے بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عالم الناس کون ہے، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ سب سے علم والا میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس پہ گرفت کی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیوں نہیں کی علم کی، یعنی یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے بڑھ کے عالم اللہ ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم سے بڑھ کر بھی جو ہے وہ علم والا ایک بندہ ہے، اس کی طرف بھیجا. اب یہ جو خضر ہیں ان کے بارے میں روایت یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ خضر ان کا نام اس وجہ سے پڑ گیا کہ ایک چٹیل زمین پر یہ بیٹھے اور جب وہاں سے اٹھے تو پیچھے سبزہ اگایا، بالکل جو ہے زمین میں جو ہے وہ سبزہ اگایا، اس نسبت سے ان کو خضر کہتے ہیں. خضر کا مطلب ہی سبز ہوتا ہے. تو یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ایک رائے تو ہے کہ یہ بھی نبی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو تشریح کے علم کے ساتھ ساتھ تکوین کا علم بھی دیا ہے. ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے یہ کہ نہیں، یہ فرشتے ہیں، اور جس کو ہم کہا جاتا ہے نا کارکنان قضاء و قدر، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تکوینی معاملات سر انجام دیتے ہیں. تو چاہے ہم نبی مانیں، چاہے ہم ان کو فرشتہ مانیں، ہر دو صورت میں یہ بات طے ہے کہ ان کو ایک اضافی علم دیا گیا تھا عام پیغمبروں سے بڑھ کے، اور وہ علم کس کا تھا؟ وہ تکوین کا علم تھا، ٹھیک ہے، جو تشریح سے علاوہ ہوتا ہے. اور یہ بات کہ خضر جو ہیں وہ زندہ ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں، یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں. ہمارے ہاں جیسے ایک لیجنڈ کے طور پہ طے ہے کہ خضر زندہ ہیں اور وہ لوگوں سے ملتے ہیں، الیاس بھی زندہ ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، فلاں بزرگ سے ملے اور یہ ہوا اور وہ ہوا. تو اب واللہ عالم، مطلب کس سے کہانیاں ہی ہیں زیادہ تر. ہمارے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ خضر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت لمبی عمر دی. اسی لیے ہمارے ہاں یہ تو محاورہ بن گیا نا، عمر خضر، یعنی ایسی عمر کہ جو ختم نہ ہو، ایک بہت لمبے دیر تک آدمی جیتا رہے. اب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ نے نوجوان سے جو خادم اس کے ساتھ تھے، یوشع بن نون، ان سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ بھئی میں تو چلتا رہوں گا، ٹلوں گا نہیں یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤں. اور زیادہ تر یہی آتا ہے کہ یہ جو ہے خرطوم کے قریب کوئی جگہ تھی جہاں پر یہ معاملہ ہوا. او امریہ حقوبہ، یا میں زمانوں تک چلتا رہوں گا، اب ایک کام میرے ذمے لگ گیا ہے، اب جب تک وہ ملاقات نہیں ہوتی میں چلتا رہوں گا. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو جب وہ دونوں پہنچے دریا کے ملاپ کی جگہ پر تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، اور اس مچھلی نکل کر اس نے اپنی راہ بنا لی اور وہ دریا میں چلی گئی سرنگ بنا کر. یعنی وہ انہوں نے ساتھ کھانا رکھا ہوا تھا اور مچھلی بھنی ہوئی ہے، تلی ہوئی مچھلی تھی، لیکن عجیب معاملہ ہوا کہ گویا وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی. فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، جب وہ اس جگہ سے آگے گزرے، دونوں گزر کے چلے گئے، تو پھر سیدنا موسیٰ نے جو ہے نوجوان سے کہا، خادم سے کہا آتنا غداءنا، ہمارے پاس جو ناشتہ ہے، جو کھانا ہے وہ نکال کے لاؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو اس سفر سے بہت تکان ہو گئی. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، اس وقت ان کو یاد آیا خادم کو کہ آپ نے غور کیا تھا جب ہم وہاں پہ ٹھہرے تھے اس چٹان کے پاس. فانی نسیت الحوت، تو میں غافل ہو گیا تھا اس مچھلی کی طرف سے. وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بھلایا اس مچھلی کو مگر شیطان نے. ان اذکرہ، کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کہ اس نے جو ہے دریا میں بڑے عجیب انداز سے رستہ بنا لیا. یعنی میں نے دیکھا تھا وہ منظر وہاں پر کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی، لیکن وہ بات مجھے شیطان نے بھلا دی آپ سے ذکر کرنی. قال ذلک ما کنا نبغی،
تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ وہی تو ہم چاہتے تھے، وہی تو جگہ ہمیں بتائی گئی تھی، وہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ جہاں وہ مچھلی تم سے کھوئی جائے وہی جگہ ہے جہاں پہ ان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، وہ اپنے الٹے قدم اپنے قدموں کو دیکھتے دیکھتے وہاں پہ واپس پلٹے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جس کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور خاص اپنے پاس سے کوئی علم دیا تھا۔ اسی سے ہمارے یہاں علم لدنی کی اصطلاح نکلی ہے۔ ایک خاص معنوں میں تو ہر علم جو انسان کو حاصل ہے وہ علم لدنی ہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن بہرحال ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان ایک خاص طریقہ کار سے میتھڈ سے حاصل کرتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو بالکل ایبریپٹلی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے، اور اس کو عام طور پہ علم لدنی کہا جاتا ہے۔ قال له موسیٰ، سیدنا موسیٰ نے ان صاحب سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو کہا کہ کیا میں آپ کے پیچھے چلوں، میں آپ کو فالو کروں کہ جو کچھ آپ کو علم دیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھا دیں، جو آپ کو خاص علم دیا گیا ہے تکوین کا، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ عالم ہیں، تو میں آپ کو فالو کرتا ہوں، آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ یہ جو پورا واقعہ اس میں بہت سے ہمارے لیے سبق ہیں۔ ایک تو جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ الرحلۃ فی طلب العلم، علم کی طلب کے لیے سفر کرنا، اور جو ہے اساتذہ کے پاس، شیوخ کے پاس جانا، اور جیسے ان کے ساتھ ملازمت اختیار کرنا، ان کے ساتھ رہنا اور ان سے چمٹ جانا، ان سے علم حاصل کرنا، یہ پیغام بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ جو علم آپ کو اللہ نے دیا میں بھی پالوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو خضر نے کہا کہ نہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، ٹھہر نہیں سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم کیوں کر صبر کر سکو گے ان چیزوں پر جن کی خبر تمہارے احاطے سے باہر ہے، جس کی تمہیں اطلاع نہیں ہے، وہ تکوین کا علم ہے، تم بار بار انٹرپٹ کرو گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، سیدنا موسیٰ نے گارنٹی دی، کہا کہ نہیں، ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو ثابت قدم پائیں گے۔ ولا عاصی لک امرا، اور اب آپ کو فالو کر رہا ہوں تو آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، تو کہا خضر نے کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو جب تک میں تمہیں خود ذکر نہ کر دوں کوئی بات تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ وہ سوار ہوئے دونوں ایک کشتی میں، تو اس کو پھاڑ دیا، اس کا ایک تختہ نکال دیا ان صاحب نے۔ قال اخرقتھا لتغرق اہلھا، تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ کیا تم نے اس لیے اس کا پھٹا نکال دیا ہے تاکہ اس کے رہنے والے اس میں غرق ہو جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، تم نے ایک بہت عجیب و غریب کام کیا، بہت بھاری کام کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے احسان کر کے بغیر کسی معاوضے کے ان کو سوار کر لیا تھا کشتی میں۔ سیدنا موسیٰ نے کہا انہوں نے ہم پر احسان کیا، تم نے ان کی کشتی داغدار کر دی۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، سیدنا خضر نے کہا کہ کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ صبر نہیں کر سکو گے، ٹھہر نہیں سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ دیکھیے جو میں بھول جاؤں اس پر میرا مواخذہ نہ کریں، میں نے بھول کر یہ بات کی ہے، اور میرے معاملے میں بہت سختی نہ کریں، بہت شدت کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ نہ کریں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، یہاں تک کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی ایک بچے سے، ایک لڑکے سے، تو خضر نے گردن سے اس کو پکڑا، اس کی گردن کاٹ دی، مروڑ دی، گردن تن سے جدا کر دی۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ تم نے ایک پاکیزہ معصوم جان کو قتل کر دیا بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی بدلے کے، یہ تو بچہ تھا، معصوم تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت ہی نامعقول بات ہے، بہت ہی اجنبی حرکت تم نے کی ہے۔ قال الم اقل، اور ظاہر بات سیدنا موسیٰ نبی تھے، ان کے پاس تشریح کا علم تھا، انہوں نے جو انٹرپشن کی وہ ان کو کرنی ہی چاہیے تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے قتل جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی کے مال کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، پھر خضر نے کہا کہ کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکو گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، تو اب سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، میری طرف سے اب یہ آخری بات ہے، اگر اس کے بعد میں تم سے کوئی سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تم میری طرف سے عذر کے مقام پر پہنچ گئے، اب گویا میرا اتمام حجت ہو گئی مجھ پر۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں پر۔ استطعما اہلھا،
اور ان دونوں نے ان سے کہا بستی والوں سے کہ ہماری ضیافت کو تو نارم تھا کہ کوئی اجنبی آتے تھے تو جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی ضیافت کرتے تھے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، لیکن ان بستی والوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت کرنے سے، ان کو مہمان بنانے سے. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، تو ان دونوں نے وہاں پر ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ گرا چاہتی تھی. تو سیدنا خضر نے ہاتھ رکھا اس کو سیدھا کر دیا. ان ينقض فاقام، تو سیدنا موسیٰ نے کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر کوئی مزدوری لے لیتے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اور ہمیں کھانے کی ضرورت بھی تھی، تو چلو اگر ان کے لیے ہم نے کوئی کام کیا ہے تو کوئی مزدوری اس کے اگینسٹ لے لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، اس موقع پہ خضر نے کہا کہ بس ہو گئی ہے، یہ میرے اور تمہارے درمیان دوری ہونے والی ہے، سپریشن ہونے والی ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں ان چیزوں کا انجام، ان چیزوں کی خبر جس کے بارے میں تم صبر نہیں کر پائے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح روایت میں یہ پوری رودات سنائی، بیان کی، اور آپ نے کہا کہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر، کاش کہ وہ تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے تو کچھ اور تکوینی معاملات ہم پہ کھل جاتے، کچھ اور چیزیں ایسی کہ جو غیب کے پردے میں ہیں ان کی حقیقت ہم پہ کھل جاتی. اب انہوں نے وضاحت کرنی شروع کر دی. اما السفینۃ، کہا کہ جہاں تک کشتی کا معاملہ تھا، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو وہ کچھ مسکینوں کی تھی جو مزدوری کا کام کیا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کشتی کے ذریعے سمندر میں، دریا میں جو ہے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے. فاردت ان اعیبھا، تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس کشتی کو داغدار کر دوں، اس کو عیب دار کر دوں. وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور ورے وہاں پہ دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ تھا جو ہر ستھری، ہر صحیح جو ہے صحیح سالم جو کشتی تھی اس کو چھین لیتا تھا. تو میں نے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ چھیننے سے بچ جائے. اب دیکھیے یہی معاملات ہے نا کہ دنیا میں انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی جاب اس نے اپلائی کی تھی وہاں داخلہ نہیں ہوا اس کا، اور وہاں پہ ملازمت نہیں ملی، کسی ادارے میں داخلہ لینا چاہتا تھا وہاں نہیں ہوا، اور اس کو لگا کہ زندگی تاریک ہو گئی اور اینڈ آف دا ورلڈ آ گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. حالانکہ بعض اوقات وہ ناکامی اس کے لیے بلیسنگ ہوتی ہے، وہی اس کو بچانے والی ہوتی ہے، وہی اس کو بہت سی آفتوں سے محفوظ کرنے والی ہوتی ہے. تو یہ بتا دیا کہ اب ظاہر بات ہے وہ جو لڑکے ہوں گے اس وقت پیٹ رہے ہوں گے کہ بھئی ہمارا نقصان ہو گیا، لیکن بعد میں خوش ہوں گے کہ وہ اصل میں کشتی عیب دار کر کے تباہ نہیں کی بلکہ بچا لی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں نا. تو کچھ چیزوں سے غیب کے پردے ہٹا کے ہمیں بتا دیا کہ چیزیں جو دکھ رہی ہوتی ہیں ایسی ہوتی نہیں ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. اب دوسرا واقعہ ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے جو والدین تھے وہ بہت مومن تھے. فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ جب بچہ اگر بالغ ہوا تو یہ ان کو عاجز کر دے گا اور سرکشی کرے گا اور کفر کرے گا، یعنی ان کے لیے سبحان روح بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فَأَرَدْنَا، تو ہم نے یہ چاہا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ ان دونوں کے لیے بدل دے ان کا رب خیرا منہ زکاتً واقرب رحمہ، اس سے بہتر اولاد دے دے جو زیادہ پاکیزہ ہو اور زیادہ شفقت کرنے والی ہو، جو سرکشی کرنے والی بھی نہ ہو. یعنی پاکیزہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں بھی مقرب ہو، اور رحمہ کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بھی شفقت اور رحمت کرنے والا ہو. اسی طریقے سے انسان ہے، اس کی اولاد چلی جائے اس پر انسان بہت واویلا کرتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے. تو ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کی کیا حکمتیں ہیں اس کے پیچھے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک جو ہے وہ دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو جو دیوار کا معاملہ ہے وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی شہر میں، اور اس کے نیچے ایک خزانہ دبا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو ان دونوں کا تھا، جو ان بچوں کا تھا، اور اس بچے کے والدین یا ان بچوں کے والدین نیک تھے. یعنی یتیم بچے تھے، والدین دنیا سے چلے گئے اور وہ والدین نیک تھے، اور وہ خزانہ دبا گئے نیچے کہ جب یہ بچے بالغ ہوں گے تو اس دیوار کے نیچے سے وہ خزانہ نکال لیں گے. تو اب یہ تھا کہ ابھی بچے چھوٹے تھے، پری میچورلی وہ دیوار گرا چاہتی تھی، تو اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل آتا اور لوگ لے جاتے، بچے محروم رہ جاتے. لیکن کہا کہ اصل میں وہ ان بچوں کا حق تھا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ بچے بڑے ہوں اور وہ خزانہ نکال لیں. اور اس میں کیا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، ان کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے.
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ یہ بچے جو ہیں یہ بالغ ہو جائیں، اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور وہ دونوں جو ہیں اپنا جو خزانہ تھا، جو مال گڑا ہوا تھا، وہ نکال لیں. رحمتم من ربک، اور یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، عنایت ہے. یہ ہمارے ہاں جب انگریز آئے تھے جو ہے کلونیل پیریڈ میں، تو ہمارے ہاں ظاہر بات دو رسپانسز سامنے آئے تھے. ایک دیندار لوگوں کا اور علماء کا آیا تھا جو دیوبند کی صورت میں ظاہر ہوا، اور ایک جدید لوگوں کا تھا جو علی گڑھ کی صورت میں ظاہر ہوا. تو دیوبند ظاہر بات سمبل ہے کہ ہماری دینی روایت کا، تو وہاں پر اس کے کئی اکابرین نے یہ بات کہی ہے، اس آیت کو ریفر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اصل میں کیا کیا. اس وقت ظاہر بات نکو بن گئے، انگریزی تعلیم حاصل نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اس کے رسول کی میراث کی حفاظت کریں گے. انہوں نے کہا کہ لٹیرے آ گئے ہیں 7 سمندر سے پار ہم پہ حملہ کرنے، ہم نے وہ خزانہ دبا دیا ہے دیوار کے نیچے، اور ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا دنیا سے، اور مدرسوں میں محسود ہو گئے، اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں نکلیں کہ جیسے یہ غاصب جائیں گے تو یہ خزانہ نکل کے باہر آ جائے گا. اور آج ہم آپ جتنے کچھ مسلمان ہیں وہ انہی علماء کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی دوڑ سے پیچھے رکھا اور وہ خزانہ دبا لیا، اور آج ہمارے اندر دینداری. آج آپ دیکھ لیجئے ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں اور ترکی میں اور جگہوں پہ دیکھ لیں، وہ دینداری نہیں ہے جو آپ کو بر صغیر میں نظر آتی ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ یہاں باقی ہر جگہ جو کلونیل آئے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا وہاں کے مدارس کو، دینی علم کو اور روایت کو. یہاں کے علماء نے اس کو بچا لیا، اور اسی لیے دیکھیے کہ آج الحمدللہ جو دین کی بہاریں ہیں وہ انہی علماء کی قربانیوں کا نتیجہ. تو فرمایا کہ ان کے نیچے جو ہے وہ خزانہ ہے، اور آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو نکال لیں. رحمتم من ربک، اور یہ تیرے رب کی مہربانی ہے. وما فعلتہ عن امری، اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اپنے حکم سے نہیں کیا، ذالک یعنی اللہ کے حکم سے کیا ہے، میں تو اس پہ معمور تھا، تکوینی امور ہیں. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ انجام ہے، یہ اس کی حقیقت ہے جن چیزوں پر تم صبر نہ کر سکے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم.